اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ ہم اتنے دن سے اس عقیدے کے اوپر مسلسل دلائل دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نور نہیں بشر ہے، نور نہیں بشر ہے۔ جماعت ایسی ہے جو اندھ بھکتی کا شکار ہے، جسے اللہ کا فرمان نہیں دکھائی دے رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں دکھائی دے رہا، بلکہ وہ صرف اپنی ضد پہ، اپنی انانیت پہ، اپنی ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے غوث پاک نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے پیر نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہی حتمی فیصلہ ہے۔ آج ہم انہی کے گھر سے، ان کی کتاب سے اپنے عقائد ثابت کریں گے کہ ہم علماء حق، علماء دیوبند اتنے دنوں سے جس مسئلے پہ بات کر رہے تھے اور جو عقائد ہم بیان کر رہے تھے، یہی بات اور یہی عقیدہ ان رضا خانیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ میں پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں الزامی جواب دے کے کہ رضا خانی جو ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اور اس کے لکھنے والے کون ہیں اور کس مکتبہ سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یہی کفر کا فتویٰ ان لوگوں کے اوپر بھی لگنا چاہیے، اور لگانا تم لوگ، یہ تم لوگ نہیں لگاؤ گے کیونکہ وہ تمہارے آبا و اجداد ہے، تمہارے باپ دادا ہے، تمہارے پیرانے پیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عزیزان قوم و ملت، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے، یہ بہت ہی نازک مسئلہ بھی ہے اور بہت واضح مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر ٹاپک بنایا جا چکا ہے، تفصیلی لیکچر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ہم علماء حق، علماء دیوبند چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، تمام کے تمام بشر ہیں۔ خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بشر ہے اور نورانی ہونا ان کی ایک صفت ہے، ان کی ذات نور نہیں ہے، جبکہ قرآن کا رجحان بھی یہی ہے، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو ایسا ہی ثابت کیا کہ میں ایک بشر ہوں۔ یہ ہم اتنے دن سے اس عقیدے کے اوپر مسلسل دلائل دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نور نہیں بشر ہے، نور نہیں بشر ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جو اندھ بھکتی کا شکار ہے، جسے اللہ کا فرمان نہیں دکھائی دے رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں دکھائی دے رہا، بلکہ وہ صرف اپنی ضد پہ، اپنی انانیت پہ، اپنی ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے غوث پاک نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے پیر نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، وہی حتمی فیصلہ ہے۔ یہ ان کا رجحان ہے، حالانکہ خالق جو ہمارا ہے اس کا فرمان ہی کچھ اور ہے، اس کا جو فرمان ہے اس کی ترجمانی ہم علماء حق، علماء دیوبند کرتے ہیں، لیکن ان مٹھائی خوروں کے دماغ میں یہ باتیں نہیں گھسیں گی، کیونکہ انہیں تو عرس منانے سے فرصت نہیں ہے، انہیں تو میلاد اور رسم و رواج سے فرصت ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو یکسوئی کے ساتھ سمجھ سکے۔ آج ہم انہی کے گھر سے، ان کی کتاب سے اپنے عقائد ثابت کریں گے کہ ہم علماء حق، علماء دیوبند اتنے دنوں سے جس مسئلے پہ بات کر رہے تھے اور جو عقائد ہم بیان کر رہے تھے، یہی بات اور یہی عقیدہ ان رضا خانیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں اور کیا وجہ ہے چھپانے کی، اس کا جواب تو یہی لوگ دیں گے، یہاں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو لازمی دینا ہی ہے۔ جب قبر میں ان کو پھٹکار پڑے گا، جب قبر میں ان کے متعلق سوال و جواب کیا جائے گا کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو وہاں بھی وہی کہیں گے کہ یہ نور ہے، تب ان کو پھٹکار لگے گا، نورانی مخلوق انہیں پھٹکار مارے گی، یہ چیز۔ تو آج ہم ان کے گھر سے، ان کی کتاب سے اپنے عقائد ثابت کرنے والے ہیں۔ میں پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں الزامی جواب دے کے کہ رضا خانی جو ہم پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اور اس کے لکھنے والے کون ہیں اور کس مکتبہ سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد یہی کفر کا فتویٰ ان لوگوں کے اوپر بھی لگنا چاہیے، اور لگانا تم لوگ، یہ تم لوگ نہیں لگاؤ گے کیونکہ وہ تمہارے آبا و اجداد ہے، تمہارے باپ دادا ہے، تمہارے پیرانے پیر ہے، وہ کرے تو کوئی کچھ نہیں، ہم کرے تو غلط، ہم کرے تو کفر، وہ قتل بھی کرے تو چرچا نہیں، ہم آہ کرے تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو۔ تحقیقات نامی ایک کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں علامہ محمد اشرف سیالوی رضا خانی، یہ انہی کے ایک عالم دین ہے، فاضل۔ انہوں نے اپنی کتاب تحقیقات کے اندر کیا کچھ لکھے ہیں، ذرا آپ غور کیجیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے پیش کی ہے، لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، پھر ترجمہ انہوں نے کیا، اے کفار تمہارا یہ مطالبہ بیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت اور اصلاح مقصود ہوتی تو کسی فرشتے کو ہمارے پاس
نبی اور رسول بنا کر بھیجتا۔ یہ انہوں نے آیت کا مطلب واضح کیا۔ اب انہوں نے اپنا کیا عقیدہ لکھا ہے دیکھ کر کفر کا فتویٰ ضرور لگانا کمنٹس باکس میں آ کر۔ دیکھو انہوں نے لکھا ہے ضروری تھا کہ ایک ہمارے جیسے بشر اور انسان کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنایا جاتا۔ دوبارہ سنو، ضروری تھا کہ ایک ہمارے جیسے بشر اور انسان، کیا ایک ہمارے جیسے بشر اور انسان کو ہمارے لیے نبی اور رسول بنایا جاتا، کیونکہ نبی اور امت میں مناسبت ضروری ہوتی ہے، لہذا زمین میں فرشتے موجود ہوتے اور ان کی ہدایت اور اصلاح مقصود ہوتی تو ہم ان کی طرف فرشتے رسول بنا کر بھیجتے۔ پھر انہوں نے لمبی آیت لکھی اور اس کے مطلب کو واضح کیا، لیکن چونکہ تم اہل زمین انسان ہو جن کی رشد و ہدایت کا بندوبست مقصود ہے، تو اس صورت میں اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی اور رسول بنائیں گے تو اسے بشر اور مرد بنا کر ہی بھیجیں گے۔ تو اس کے اندر علامہ اشرف سیالوی لکھنا یہ چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے سچے عقائد کو بیان کر دیا جس کے اوپر تم نے پردہ ڈالا ہے۔ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ضروری تھا کہ ہمارے جیسے، دیکھو انہوں نے بھی جیسے والا لفظ استعمال کیا۔ آج تک ہم اتنے دن سے کہتے آ رہے تھے کہ نبی ہمارے جیسے انسان ہے، تمہارے جیسے انسان ہے، انا بشر مثلکم، قرآن کی آیت ہی وہی ہے، ترجمہ ہی اس کا وہی ہوگا کہ تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ ہم کہتے آ رہے تھے، تم ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے آئے کہ دیوبندی وہابی اپنے جیسے رسول کو اپنی طرح مانتے ہیں، یہ وہ۔ تو تمہارے عالم دین نے کیا لکھا کہ ضروری تھا کہ ہمارے جیسے انسان اور بشر جو ہے رسول کو بنا کر بھیجا جاتا۔ کیوں پتہ ہے؟ انہوں نے وضاحت کی، دو بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اصلاح کرنا چاہتے نا، تو فرشتوں میں سے ہی کسی ایک کو رسول اور سردار بناتے، جو ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حساب سے وہ ان کو سمجھاتا، عملاً قولاً اور فعلاً۔ دوسری بات کہ تم اہل زمین انسان ہو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تم اہل زمین انسان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اسی لیے انسانوں میں سے ہی، بشر میں سے ہی رسول کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، فرشتے اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہیں، اور اسی طرح سونے سے پاک ہیں، چلنے پھرنے سے پاک ہیں، تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل نہیں بن پاتے۔ وہ کھا کر دکھا نہیں سکتے، وہ چل کر دکھا نہیں سکتے، وہ قضاء حاجت کر کے دکھا نہیں سکتے، طہارت اور پاکی حاصل کر کے دکھا نہیں سکتے، اپنے آپ کو عملاً اور پریکٹیکل وہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا، کیونکہ انسانوں کی اصلاح مقصود ہے، تو انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو، ایک بشر کو نبی اور رسول بنا کر اللہ نے مبعوث کر دیا، اور باقاعدہ اعلان بھی کروایا، قرآن میں نوٹس کے طور پر ہائی لائٹ کیا، جس کا تم انکار کرتے ہو وہ قرآن کا بھی انکار ہے۔ چلو ہمیں تو تم گالی دیتے ہو، کفر کا فتویٰ ہمارے اوپر لگاتے ہو، تو قرآن پہ بھی لگاؤ نا، پھر قرآن کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ مارو کہ قرآن غلط ہے۔ تو یہ چیزیں، تو جب فرشتے اگر رسول بنتے، نبی بنتے، تو بہت سارے وہ احکام ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے پریکٹیکل۔ اللہ کے نبی نے فاقے کی حالت کیسے گزاری ہے، فاقے کے ایام کیسے گزارے ہیں، پیٹ میں کس طرح انہوں نے پتھر بانا، اور بھوک کی وجہ سے کتنی پریشانی انہیں ہوئی، اور بخار جب آتا تو وہ کیا کرتے، اور جب صبح اٹھتے تو وہ کیا کرتے، رات میں سوتے تو وہ کیا کرتے۔ یہ سارے احکام ہم سے مخفی رہ جاتے، پوشیدہ رہ جاتے اگر فرشتے رسول اور نبی بنتے۔ تو اسی لیے اللہ نے ایک ہی انسان کو نمونہ اور آئیڈیل ہمارے لیے بنا دیا۔ رہا مسئلہ نور ہونے کا، تو نورانیت ان کی ایک صفت ہے، صفت تو کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی انسان کو اگر کوئی انسان دیکھ کر کہے کہ بھائی یہ تو شیر ہے، یہ ہمارا جو ہے ہمارے علاقے کا شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے 4 پیر آ گئے یا 2 ہاتھ کٹ گئے یا وہ انسان کی فہرست سے نکل گیا۔ مراد یہ نہیں ہے، اس کی قوت، اس کی بہادری، اس کی طاقت اور اس کی شجاعت، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اگر تمہارے قول کے مطابق اگر بھی وہ نور ہے، تو ان کے نور کی طرف مراد یہ لیا جائے گا کہ ان سے پوری دنیا میں نور پھیل گیا ہے، اسلام کا نور ایک پھیلا ہے اور روشنی پھیلی ہے ہدایت کی، یہ چیزیں۔ تو تمہارے علماء نے جو لکھا ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر سچ باتیں بیان کی گئی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے گئے ہیں، لیکن تم اسے صرف 2 روپے والے لڈو کے لیے چھپا لیتے ہو۔ تم اسے مٹھائی، برفی اور پیڑے اور میٹھا دودھ پینے کے لیے اس عقیدے کو چھپا دیتے ہو، اور ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر اپنے آپ کو بہت اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ ہم بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ بس تم پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہو، تم نچلی ہستی ہو۔ تم قبر کے اندر جب جاؤ گے تو تم سے ان تمام سوالوں کا حساب لیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو الزامات لگائے ہیں، جو وہ تھے نہیں، تم نے ان کو وہ مقام اور عہدہ دیا ہوا اپنی طرف سے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ علماء حق، علماء دیوبند کے اوپر تم نے جو کیچڑ اچھالے ہیں، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔
اس کے لیے ابھی سے تم تیاری کر لو، جتنی مٹھائی کھا کے تمہیں اپنے اندر شوگر بڑھانا ہے اور شوگر کا مریض ہونا ہے تو سب تم کر لو، قبر کے اندر تمہارے لیے آخر مار ہے، پھٹکار ہے، دھتکار ہے، لعنت ہے، برسی نہیں برفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین آپ فیصلہ کیجئے، مفصل بحث چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے، مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو ان کے گھر سے ہم نے اپنے عقیدے کو ثابت کیا، تمہارا عقیدہ اپنی کتاب سے ثابت کرو یا نہ کرو، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے سے ضرور ثابت کرو، کیونکہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا جو اصل استدلال ہونا چاہیے وہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بزرگ کے اقوال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا